الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرق في سواد، فأتي به فضحى به، فقال يا عائشة هلم المدية، ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ابو داود. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سینگ والے مینڈھے کا حکم فرمایا جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو. چنانچہ وہ مینڈھا لایا گیا، آپ نے اس کو قربان کیا اور فرمایا کہ عائشہ چھری لے کر آؤ. پھر فرمایا کہ اس کو پتھر پر رگڑ کر تیز کرو. چنانچہ انہوں نے ایسا کیا اور پھر آپ نے اس چھری کو لیا اور مینڈھے کو پکڑا اور اس کو لٹایا اور اس کو ذبح کیا اور کہا اللہ کے نام سے اے اللہ اس کو قبول فرما، محمد کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے. پھر اس کو آپ نے قربان فرما دیا. اس حدیث کے اندر قربانی کی کچھ آداب کا تذکرہ ہے. ایک تو یہ کہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ انسان مینڈھے کو ذبح کرے، اور اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ مینڈھا بھی ایسا ہو جس کے پیر سیاہ ہو اور اس کی آنکھیں اور اس کے ارد گرد کا جو حصہ ہے وہ سیاہ ہو، اور جو اس کے پیٹ کا حصہ ہے جس پر وہ زمین پہ بیٹھتا ہے وہ بھی سیاہ ہو، چونکہ پیغمبر نے اسی قسم کا مینڈھا ذبح فرمایا. اگرچہ مطلب کوئی بھی بکرا، مینڈھا، دمبا، گائے، اونٹ ان سب کی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن جس حد تک سنت کی اطاعت ہو سکے، اتباع ہو سکے، اس کا اہتمام کر لینا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کیا، لہذا قربانی کرنے والے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اگر وہ چھری پھیرنا جانتا ہو، اس کو معلوم ہو اور اس میں قوت و طاقت موجود ہو اور وہ صحیح طریقے سے جانور کی چاروں رگیں کاٹ سکتا ہو تو اس کو خود ذبح کرنا چاہیے. لیکن اگر خود وہ نہیں جانتا تو پھر اس کو کسی ماہر سے جو بھی موجود ہو ذبح کرانا چاہیے، لیکن خود موجود رہنا چاہیے. یہ بھی مستحب عمل. بہت سے لوگ قربانی ذبح ہوتے وقت وہاں موجود نہیں ہوں. اگر کوئی عذر ہے، کہیں دور قربانی کر رہے ہیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، لیکن جب گھر میں ہو رہی ہے یا نگرانی میں ہو رہی ہے تو اس میں خود حاضر ہونا چاہیے. تیسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ چھری کو جانور کے گرانے سے پہلے تیز کر لینا چاہیے. بہت سے لوگ جانور کو گرانے کے بعد چھری تیز کرتے ہیں یا اس کو گھسیٹ کر اس جگہ تک لے کر جاتے ہیں جہاں پہ خون وغیرہ اس کا بہنا ہوتا ہے. تو پہلے ہی اس کو ایسی جگہ گرایا جائے کہ جہاں اس کو گھسیٹنا نہ پڑے، اور اس کو گرانے کے بعد پھر چھری وغیرہ کو تیز نہ کرنا پڑے، بلکہ پہلے ہی سے تمام تیاری مکمل کرنی چاہیے. اور پھر اس کو لٹانا کیسا ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے. تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قبلہ رو کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جانور کو الٹی کروٹ پر لٹایا جائے. جو جانور کی الٹی کروٹ ہے اس کو لٹایا جائے تو اس کی گردن بآسانی قبلے کی طرف ہو جائے، اور اس کے پیر جو ہیں وہ شمال کی جانب ہوں گے اور اس کا سر جنوب کی جانب ہوگا، اور اس کی گردن کا رخ مغرب کی طرف ہو جائے گا. آسانی سے قبلہ رخ اس کو لٹایا جا سکتا ہے. اور الٹے ہاتھ سے اس کے سر کو بھی پکڑ لے گا، اس میں بھی آسانی رہے گی، یا اس کے سر پر اپنا پیر رکھ کر بھی چھری پھیر سکتا ہے. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے جب پیغمبر نے جانور کو قربان کیا تو آپ نے اپنا پیر اس کے سر پر رکھ کر چھری پھیری. تو ہاتھ یا پیر سے اس کے سر کو بھی قابو کیا جا سکتا ہے. یہ سب اس وقت ممکن ہے کہ جب جانور کو الٹی کروٹ پر لٹایا جائے. تو جب بھی قصائی یا کوئی بھی لٹانے والا ہو اس کا بھی اہتمام کر لے، چھری پھیرنے والے کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو اور جانور کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو. اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.